بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ نص یعنی قرآن و حدیث کی مراد کو جاننے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن کی ایک آیت دو طرح سے پڑھی جاتی ہو، اس طرح کہ ایک قرأت سے جو معنی اور حکم ثابت ہو رہا ہو، دوسری قرأت سے اس معنی اور حکم کے الٹ ثابت ہو رہا ہو، تو اس وقت دونوں قرأتوں سے ایسا معنی اور حکم مراد لیں گے کہ دونوں ایک دوسرے کے مخالفت میں نہ ہوں۔ اس کی ایک مثال بھی ہم نے پڑھی تھی، آج ہم دوسری مثال پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ ہر بالغہ لڑکی کو آگے کے مقام سے خون آتا ہے، جسے اردو میں حیض کا خون یا پھول آنا یا ماہواری آنا کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے ڈیٹ، پیریڈ، مینسز اور بلیڈنگ کہتے ہیں۔ یہ خون کم سے کم 3 دن اور 3 راتوں تک آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتوں تک آتا ہے، اور ان دنوں میں عورت ناپاک رہتی ہے، جس کی وجہ سے شوہر کا عورت سے ملنا، یوں ہی عورت کا نماز وغیرہ پڑھنا ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ آئیے اب مثال کی طرف چلتے ہیں۔ عرب کے لوگ یہودیوں اور آگ کی عبادت کرنے والوں کی طرح یعنی مجوسیوں کی طرح حیض والی عورتوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا انہیں گوارا نہ تھا، بلکہ یہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے، جبکہ عیسائیوں کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس تھا، یعنی وہ ان دنوں میں عورتوں سے ملاپ میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کا حکم دریافت کیا، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیں اے محبوب کہ وہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو عورتوں سے دور رہو، فِي الْمَحِيضِ، حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ہرگز ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو لیں۔ تو آیت میں جو یطہرن ہے، یہ لفظ دو طرح سے پڑھا گیا ہے۔ ایک یطہرن یعنی را کے سکون، را کے جزم، را کی تخفیف کے ساتھ، اور ایک یطہرن تو اور ہا کی تشدید کے ساتھ۔ اگر ہا کی تخفیف کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہوگا کہ عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب تک ان کا خون آنا رک نہ جائے، اور اگر تو اور ہا کی تشدید کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہوگا کہ عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب تک کہ ان کا خون آنا رک نہ جائے اور وہ غسل کر کے پاک نہ ہو جائیں۔ اور یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ، بالکل الٹ ہیں۔ ایک معنی کا تقاضا ہے کہ عورت سے بغیر غسل کے ہم بستری جائز ہو، اور دوسرے معنی کا تقاضا ہے کہ عورت سے بغیر غسل کے ہم بستری ناجائز ہو۔ تو ہم نے دونوں قراءتوں پر اس طرح عمل کیا کہ یطہرن والی یعنی تخفیف والی قراءت کو عورت کی اس حالت پر معمول کیا کہ جب عورت کا خون 10 دن پورے ہونے پر بند ہو، کیونکہ عورت ناپاک اسی خون کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ خون اپنی 10 دن کی مدت پوری ہونے پر رک گیا ہے، اور خون کے رک جانے سے عورت سے ناپاکی دور ہوئی ہے، لہٰذا پاکی عورت کو حاصل ہو گئی ہے۔ تو اب اس عورت سے شوہر کا ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، اور خون کے رک جانے کی وجہ سے چونکہ عورت پاک ہو گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ جس وقت خون آنا بند ہوا ہے اس وقت اگر نماز کا آخری وقت چل رہا تھا اور عورت کے پاس اتنا وقت نہیں بچا کہ غسل کر کے نماز کی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ سکے، جب بھی اس وقت کی نماز اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ کیونکہ اسے مطلق پاکی حاصل ہو چکی ہے، اور اس نے پاکی کی حالت میں نماز کے وقت کو پایا ہے، بھلے آخری وقت کو ہی پایا ہے،
اور پاکی کی حالت میں نماز کے وقت کو پا لینا یہ نماز کے لازم ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اور جو یطہرن والی قرات ہے اس کو ہم نے اس حالت پر معمول کیا کہ جب حیض کا خون 10 دن سے پہلے رک جائے۔ کیوں اس کو اس پر معمول اس لیے کیا کہ ابھی بھی ممکن ہے کہ جو خون رک گیا ہے وہ دوبارہ 10 دن کے اندر اندر آنا شروع ہو جائے، اور اگر وہ خون دوبارہ آ گیا تو یہ حیض کا ہی خون شمار ہوگا کہ ابھی حیض کی مدت یعنی 10 دن کے اندر آیا ہے اور یہ 10 دن ابھی پورے نہیں ہوئے بلکہ باقی ہیں۔ لہٰذا 10 دن میں اگر خون رک بھی جائے تو بھی عورت کو پاکی حاصل نہیں ہوگی، مکمل پاکی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ اور 10 دن سے کم میں خون کے رک جانے سے بغیر غسل کے چونکہ عورت پاک نہیں ہوتی، مکمل پاک نہیں ہوتی، تو یہی وجہ ہے کہ شوہر کا بغیر غسل کے اس عورت سے وطی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر 10 دن سے کم میں خون رک گیا ہے تو عورت پر اس وقت کی نماز جس میں یہ خون رک گیا ہے وہ لازم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ نہ کہہ لے۔ اگر اسے اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ اس میں وہ غسل کر کے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ لے، اتنا وقت اگر اسے نہیں ملتا تو اس کی عورت کے اوپر اس وقت کی نماز لازم نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو لیں۔ یہ یوں ہی اس لیے بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک مثال وہ بیان کی ہے جس میں قرآن کی ایک آیت کو 2 قراتوں سے پڑھا گیا تھا، تو اس کا حکم بیان کرنے کے بعد اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمان حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس فرمان کو بھی پڑھا گیا ہے قُرِئَ بالتشدید، تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے، والتخفیف، اور تخفیف کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ تشدید یعنی طا اور ہا کی تشدید کے ساتھ، اور تخفیف یعنی را کے سکون کے ساتھ۔ فَيُعْمَلُ بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ، تو عمل کیا جائے گا تخفیف یعنی را کے سکون کی قرات کے ساتھ، فیما، اس صورت میں، اذا کان ایامها 10، جب حیض کے دن 10 ہوں یعنی پورے 10 دن ہوں۔ وَبِقِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ، اور تشدید کی قرات میں عمل کیا جائے گا، فیما، اس صورت میں، اذا کان ایامها دون 10، جب حیض کے دن 10 سے کم ہوں۔ وعلی ھذا قال اصحابنا، تو اسی پر ہمارے اصحاب نے کہا، کس پر؟ کہ 10 دن پورے ہونے پر عورت کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اور 10 دن سے کم میں اگر خون بند ہو جائے تو کامل طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی کے اوپر ہمارے علماء احناف نے فرمایا ہے اذا انقطع دم الحیض، جب رک جائے حیض کا خون، لأقل من 10 ایام، 10 دن سے کم میں، لم یجوز وطء الحائض، تو حائضہ عورت سے وطی کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ تک تصلہ، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لأن کمال الطہارت، کیونکہ کامل طہارت کا مکمل ہونا، یثبت بالاغتسال، یہ غسل کرنے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ ولو انقطع دمها ل10 ایام، اور اگر حیض کا خون رک جائے 10 دن پورے ہونے پر، جاز وطئها قبل الغسل، تو جائز ہے عورت سے وطی کرنا غسل سے پہلے۔ کیوں؟ لأن مطلق الطہارت، کیونکہ مطلق طہارت، ثبت بانقطاع الدم، خون کے رک جانے سے ثابت ہو گئی۔ ولہذا قلنا، اسی وجہ سے ہم نے کہا، کس وجہ سے بھائی؟ کہ 10 دن پورے ہونے پر اگر خون رک جائے تو مطلق طہارت حاصل ہو جاتی ہے، اور کم میں خون رک جائے تو مطلق طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ اسی پر کہا ہم نے اذا انقطع دم الحیض، جب رک جائے حیض کا خون، ل10 ایام، 10 دن پر، فی آخر وقت الصلاۃ، نماز کے وقت کے آخر میں، یعنی نماز کے آخری وقت میں، تلزمها فریضۃ الوقت، تلزم لازم ہو جائے گی، ہاں عورت کو، فریضۃ الوقت، اس وقت کی فرض نماز، وَإِن لَّمْ يَبْقَ، اگرچہ کہ باقی نہ بچے، من الوقت، وقت میں سے، مقدار، اتنی مقدار، ما تغتسل فیہ، کہ جس میں وہ عورت غسل کر سکے۔ ولو انقطع دمها، اور اگر عورت کا خون رک جائے، لأقل من 10 ایام، 10 دن سے کم میں،
فی آخری وقت الصلاۃ، نماز کے وقت کے آخر یعنی نماز کے آخری وقت میں، ان باقیہ تو اگر باقی ہو، من الوقت وقت میں سے، مقدار ہو اتنی مقدار، ما تغتسل فیہ کہ جس میں عورت غسل کر لے، و تحرم اور تکبیر تحریمہ کہہ لے، للصلاۃ نماز کے لیے، لازمت حل فریدۃ تو لازم ہو جائے گی عورت کو اس وقت کی فرض نماز، اور اگر اتنا وقت نہ ملے، و الا اور اگر اتنا وقت نہ ملے کہ وہ اس میں غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ لے، فلا تلزمھا تو پھر عورت کو وہ نماز لازم نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر، عبارت اور ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مزید جاننے والوں تک بھی پہنچائیں۔